رسول الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و ثنا کے بعد محترم معزز سامعین کرام، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 17 تک کا معنی و مفہوم بیان کیا گیا، جس میں اللہ رب العزت نے مومنین کی کچھ صفات کو ذکر فرمایا، اور اس کے بعد رب کائنات نے ان صفات کے تذکرے کے بعد ارشاد فرمایا کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، والملائکہ اور فرشتے اس بات کی گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور عدل و انصاف کے ساتھ اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، قائمًا بالقسط، وہی عدل و انصاف کو قائم فرمانے والا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، العزیز الحکیم، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کی گواہی کا ذکر فرمایا، اور قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کے نزول کے ساتھ ہی قرآن پاک میں جو سب سے بڑی گواہی ہے، وہ گواہی نبی کریم علیہ السلام نے اس گواہی کو قرار دیا ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام کے پاس شام میں سے دو علماء نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے مدینہ طیبہ کو جب دیکھا تو ایک دوسرے سے یہ کہنے لگے کہ وہی شہر لگتا ہے کہ جس شہر کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں کہ اس شہر میں آخری نبی نے مبعوث ہونا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کی صفات کے ذریعے آپ کو پہچانا، اور حضور سے یہ عرض کی کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ دونوں نے یہ عرض کی کہ آپ احمد ہیں، حضور نے عرض کی کہ ہاں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں محمد اور احمد دونوں ہوں۔ پھر انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے یہ عرض کی کہ ہم آپ سے ایک چیز کے بارے میں سوال کریں گے، اگر آپ نے اس کا جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پوچھو، تو دونوں نے یہ عرض کی کہ آپ ہمیں سب سے بڑی شہادت کے بارے میں بتاؤ کہ جو کتاب اللہ میں موجود ہے، یعنی سب سے بڑی گواہی جو قرآن میں موجود ہے، آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اللہ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہی عدل و انصاف کو قائم کرنے والا ہے۔ تو یوں یہ گواہی قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کائنات کی سب سے بڑی گواہی ہے، کیونکہ یہاں اپنی وحدانیت کی گواہی خود خالق کائنات دے رہا ہے۔ کسی اور کی گواہی یقیناً نبی کریم علیہ السلام کی گواہی بھی بڑی گواہی کی حیثیت رکھتی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی گواہی بھی بڑی گواہی کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن خالق کائنات کی گواہی دیگر تمام لوگوں سے بڑھ کر ہے۔ اور یہاں آیت مبارکہ میں اللہ نے اپنی وحدانیت کی خود گواہی جو ارشاد فرمائی، تو یہ واضح کرتا ہے کہ رب کائنات کی گواہی باقی سب کی گواہیوں سے بڑھ کر ہے۔ اب یہاں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ گواہی سب سے بڑی کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ مخلوق کی گواہی تو اسی وقت معتبر ہوگی یا اسی وقت مخلوق گواہی دے سکتی ہے کہ جب مخلوق کا وجود موجود ہو۔ جب مخلوق پیدا ہی نہ کی گئی ہو تو پھر کیسی مخلوق اور کیسی اس کی گواہی؟ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے تو انسان رب کی وحدانیت کی گواہی اسی وقت دے گا کہ جب وہ دنیا میں موجود ہوگا۔ جب دنیا میں پیدا ہی نہ کیا گیا ہو تو پھر وہ اللہ کی گواہی کس طرح دے؟ یوں ہی چرندوں پر شجر و حجر
اس وقت سے بھی دے سکتا ہے کہ جب کائنات میں کچھ بھی موجود نہ تھا، جب کائنات میں نہ تو زمین بنائی گئی، نہ سماوات بنائے گئے، نہ دنیا میں اور کوئی مخلوق پیدا کی گئی، رب کی گواہی اس وقت بھی موجود تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی کو سب سے بڑی گواہی قرار دیا گیا۔ دوسرا یہ کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں کی گواہی کا ذکر فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ گواہی دیتا ہے، اور فرشتوں نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ ایک ہے۔ اب فرشتوں کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے یہاں جو حکمت ہم سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ فرشتے یہ وہ مخلوق ہیں کہ جو کائنات میں اور کسی بھی مخلوق کے بنائے جانے سے پہلے بنائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر حضور کے نور سے جو مخلوقات میں جو سب سے پہلی چیز بنائی گئی وہ ملائکہ تھے، کہ جنہوں نے عرش و کرسی کو تھاما ہوا ہے، اور جو عرش و کرسی کا طواف کر رہے ہیں، کہ جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، یہ تمام وہ فرشتے ہیں کہ جو بہت پرانے اور بہت پہلے پیدا کیے گئے، جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور ان جیسے عظیم ملائکہ موجود ہیں۔ دوسرا یہ کہ رب کائنات نے ان فرشتوں کی گواہی کا یہاں ذکر اس لیے بھی فرمایا کہ فرشتوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اعزاز عطا فرمائے ہیں، سب سے بڑا اعزاز یہ کہ فرشتے ہر وقت رب کائنات کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں۔ فرشتوں کی غذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، اللہ کی عبادت ہے۔ فرشتوں کے بارے میں رب کائنات کی حکم عدلی کا تصور بھی موجود نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو فرشتوں کی ملائکہ کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فرشتوں سے افضل مخلوق تو انسان تھا، تو انسان کا ذکر رب نے کیوں نہیں کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا بھی ذکر فرمایا۔ انسان کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا کہ وہ علم، کہ علم والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں۔ اب علم کی قید کیوں لگائی؟ صرف انسان کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ انسان اگر کہا جاتا تو بہت سے انسان ایسے ہیں کہ جو رب کو ایک نہیں مانتے، بہت سے انسان ایسے ہیں کہ جو خدا کی وحدانیت کے ممکن ہیں، بہت سے انسان ایسے ہیں کہ جو اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، کچھ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، کچھ نے اللہ کے لیے بیٹا بنا دیا، کچھ نے اللہ کے لیے بیوی بنا دی۔ تو یہ تمام کے تمام انسان ہی کہلاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر انسان کا لفظ شامل کیا جاتا تو تمام انسانوں کو شامل نہ ہو پاتا، کچھ انسان اس سے خارج ہو جاتے ہیں۔ پھر انسانوں میں بھی ان لوگوں کو منتخب کیا گیا کہ جو سب سے عظیم انسان ہیں۔ کوئی اگر یہ کہے کہ سب سے عظیم انسان تو انبیاء ہیں، تو انبیاء کا ذکر کیوں نہیں؟ یہاں علم والوں کا ذکر کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ اگر نبیوں کا ذکر کیا جاتا تو اولیاء نکل جاتے، اگر اولیاء کا ذکر ہوتا تو شہداء گواہی سے خارج ہو جاتے۔ رب کائنات نے انسان کی عظمت کی ایک ایسی صفت کو یہاں ذکر فرمایا کہ جو انبیاء میں سب سے زیادہ موجود ہے، اولیاء میں ان کے بعد موجود ہے، علماء، صلحاء اور دیگر جو افراد جو رب کے مقدمین ہیں، ان میں یہ صفت تمام کے تمام میں پائی جاتی ہے، کیونکہ کوئی نبی جاہل معاذ اللہ نہیں ہو سکتا۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، اور اسی طرح کوئی ولی جاہل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر ولی کو علم کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ پھر امت کے علماء کہ جو انبیاء کی حقیقی وارث ہیں، وہ اس آیت سے خارج ہو جاتے اگر یہاں انبیاء یا علماء کا یا اولیاء کا ذکر کیا جاتا۔ دوسرا یہ کہ اب کو یہ کہیں کہ علم والے تو وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے رب کائنات کی وحدانیت کا انکار کیا۔ علم تو ان کے پاس بھی تھا کہ جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کا انکار کر دیا۔ علم تو ان کے پاس بھی تھا کہ جو اللہ کی ذات میں یا نبی کریم علیہ السلام کی ذات میں توحید یا تقدیس رکھتے اور کرتے رہے۔ تو پھر یہ علم والوں کی گواہی کیسے معتبر ہوگی؟ تو یاد رکھیں کہ علم سے مراد وہ علم ہے کہ جو انسان کو ہدایت کے راستے پر چلا دے، کیونکہ ہمارے یہاں ہم نے علم کو بھی غلط سمجھا ہے۔ ہمارے یہاں معلومات جمع کر لینے کو علم کا نام دیا جاتا ہے۔ جس کے پاس جتنی زیادہ معلومات ہیں وہ اتنا بڑا عالم سمجھا جاتا ہے، جبکہ علم کی حقیقت یہ نہیں ہے۔ علم معلومات جمع کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ علم نام ہے کسی کے دل کے اندر اتر کر اس کے باقی کو پاک اور صاف کر دینے کا۔ علم نام ہے
کسی کے باطن میں اس طرح داخل ہو جائے کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے حبیب کی محبت پیدا ہو جائے۔ اگر کوئی بھی علم انسان کو اللہ رب کائنات کے قریب کر دیتا ہے تو وہ حقیقی معنی میں علم ہے، اور اگر کوئی علم انسان کو سرکش بنا دیتا ہے، انسان حاصل کرتا رہے، پڑھتا رہے اور وہ علم کا حصول اسے سرکش بنا دے تو یہ علم نہیں ہے، یہ صرف معلومات کو جمع کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ کہ جو اپنے آپ کو اہل علم میں سے شمار کرتے ہیں وہ گمراہ ہو گئے، کیونکہ انہوں نے علم کی حقیقت کو نہیں پہچانا، نہ وہ علم کی حقیقت کو پہنچے، بلکہ انہوں نے صرف معلومات کو جمع کیا، اور معلومات کو جمع کرنے کے بعد ان معلومات کے ذریعے انہوں نے کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کی، حضور کی عشق و محبت سے عاری رہ گئے اور صراط مستقیم سے بھٹک کر شیطان کے راستے پر چل پڑے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولو العلم کا یہاں پر رب کائنات نے ذکر فرمایا کہ علم والوں کی شان یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات، رب کائنات کے احکامات، اس کے فرامین کو سیکھتے، سمجھتے اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ ان کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد فرشتوں کے بعد ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ اہل علم کے لیے بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اور صرف یہی فضیلت نہیں، اہل علم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی بہت سے مقامات پر فضائل بنا کے بیان فرمائے۔ کہیں رب نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، کہیں اللہ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے صرف اور صرف علم والے ہی ہوتے ہیں، کہیں نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ عالم کے لیے زمین و آسمان کی تمام تر مخلوقات بخشش کی دعائیں کرتی ہیں، یہاں تک کہ مچھلیاں سمندر کے اندر اور چونٹیاں اپنے بلوں کے اندر رہ کر عالموں کی، علماء کی بخشش کی دعائیں کرتی ہیں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، دین کی سمجھ وہ صرف اسے ہی عطا کرتا ہے۔ تو یہ تمام تر فضائل علماء کے موجود ہیں۔ اسی علماء کی ان فضائل کی وجہ سے اگر کہا جائے، دیکھا جائے کہ علماء کی اس لسٹ میں کون کون شامل ہیں، تو اس لسٹ میں سب سے اونچائی پر اور سب سے اعلیٰ ترین، اگر افضل ترین مقام پر کوئی لوگ ہیں تو وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ علم والوں کو اللہ فضیلت والا بیان فرمائے، علم والوں کی شان رب بیان فرمائے، اور وہی خصوصیت اس کے اپنے نبیوں میں موجود نہ ہو، تو یہ ممکن نہیں۔ تو اس لیے رب کائنات نے یہاں اولو العلم کا ذکر فرمایا۔ اولو العلم کے تذکرے میں تمام انبیاء بھی شامل ہو گئے، تمام اولیاء بھی شامل ہو گئے، اور تمام کے تمام علماء بھی شامل ہوئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قائم بالقسط، یہ تینوں اس بات کی، ان تینوں نے گواہی دی، یعنی رب نے، فرشتوں نے اور علم والوں نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ ایک ہے اور وہ عدل و انصاف کو قائم کرنے والا ہے۔ اب یہاں ایک نہایت ہی یوں سمجھ لیجیے کہ ایمان کو تازہ کر دینے والی ایک بات ہے۔ یہاں یہ بھی اگر ہم اس آیت پر غور کریں تو ہمارے یہاں جو بالعموم بات کی جاتی ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام ملانا شرک ہے، یا فلاں جگہ پر اللہ کے ساتھ اور کسی کو کرنا اور کسی کا نام لینا شرک ہے، تو یہاں ذرا اگر ہم دیکھیں تو رب نے اپنے نام کے ساتھ ایک کو نہیں دو کو ملایا ہے۔ یعنی رب نے فرمایا کہ اللہ نے گواہی دی، فرشتوں نے گواہی دی اور علماء نے گواہی دی، تو کوئی اس کو شرک کیوں نہیں کرتا جبکہ صریح انداز میں موجود ہے کہ ان تینوں نے گواہی دی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ جگہ کہ جہاں اللہ کے نام کے ساتھ دوسرے کا نام لیا جائے، وہاں یہ دیکھنا مقصود ہوتا ہے، اصل یہ دیکھنا چاہیے کہ کس ضمن میں، کس پیرائے میں اللہ کے نام کے ساتھ دوسرے کا نام لیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر جانور کو ذبح کیا جائے تو کسی اور کے نام پر ذبح کیا جانے والا جانور کس طرح رب کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔ جیسا کہ عموماً ہمارے یہاں 11ویں شریف کے حوالے سے یا 12ویں شریف کے حوالے سے یا اور کسی بزرگ کی عرس کے حوالے سے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، ان کے یہ سارے ثواب کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں، تو وہاں یہ اعتراض بڑا سامنے آتا ہے کہ کسی بزرگ کے نام پر جانور ذبح کیا گیا تو کیسے وہ قبول ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ جب جانور ذبح کیا جاتا ہے تو دعا یہی پڑھی جاتی ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر، اور یہی کہہ کر جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اور پھر یہ دعا کی جاتی ہے کہ یہ فلاں بزرگ کے یہ سارے ثواب کے لیے ہے۔ اور یہ جو نام جو ملا دیا گیا تو اس میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، اور اس فرق کے رہتے ہوئے کوئی بھی
عقل مند شخص یہ تصور نہیں کر سکتا کہ اس شخص نے یعنی جانور کو ذبح کرنے والے شخص نے کسی بھی طور پر شرک کیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد رب کائنات نے ارشاد فرمایا لا الہ الا ہو، وہ رب کائنات اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ العزیز الحکیم، وہ غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ایک مرتبہ پھر سے ذکر فرمایا۔ پیچھے عدل و انصاف کا تذکرہ فرمایا، عدل و انصاف کے بعد پھر سے وحدانیت کا ذکر فرمایا، پھر اپنی غلبے کا اور اپنی حکمت کا ذکر فرمایا۔ اگر ہم ان تین صفات کو، عدل و انصاف کو، غلبے کو اور حکمت کو اگر ہم دیکھیں تو یہ تین صفات ایک دوسرے سے بڑی مربوط نظر آتی ہیں۔ عدل و انصاف کی صفت کو اگر ہم دیکھیں تو رب کائنات نے اپنے لیے اس بات کا ذکر فرمایا کہ قائم بالقسط، وہ عدل و انصاف کو قائم کرنے والا ہے۔ اور عدل و انصاف کا قیام اس معنی میں ہے کہ جو نیکی کرتا ہے رب اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ میں جلدی نہیں کرتا، اسے مہلت عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ذرہ برابر نیکی بھی ضائع نہیں فرماتا بلکہ اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں ظلم کا کوئی تصور نہیں ہے، جس طرح چاہتا ہے اپنی ملکیت میں تصرف فرماتا ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں اس بات کی ضامن ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی عدل و انصاف کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن ہمیں احادیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رب سے کبھی بھی اس کے انصاف کا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ پروردگار کو ہمارے ساتھ انصاف فرما، کیونکہ رب نے اگر انصاف کرنا شروع کیا، جس معنی میں ہم انصاف مراد دیتے ہیں، اگر اس نے اس معنی میں انصاف کرنا شروع کیا تو پوری کی پوری انسانیت جہنم میں چلی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے رب کی عطا کی ہوئی ایک نعمت کا بھی صحیح سے شکر ادا نہیں کیا، تو کیسے ممکن ہے کہ رب اسے پھر سے نعمتوں سے نوازتا رہے؟ تو وہ تو ایک ہی نعمت پر پکڑ لے کہ میں نے یہ نعمت عطا کی تھی، تم نے اس کا شکر اب تک نہیں ادا کیا، پہلے اس کا شکر ادا کرو پھر اگلی نعمت تمہیں ملے۔ اور انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ اللہ کی کسی نعمت کا شکر ادا کر سکے۔ تو اس لیے کسی بھی طور پر اللہ تعالیٰ سے اس کے انصاف کا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ پھر کیا مانگنا چاہیے؟ رب سے ہمیشہ اس کا فضل مانگنا چاہیے، رب سے ہمیشہ اس کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے کہ ہم اب تک جو کچھ بھی ہیں اپنی تمام تر نادانیوں، اپنے تمام تر خطاؤں کے باوجود یہ اللہ کے فضل سے ہیں، اس کے انصاف سے نہیں۔ کیونکہ انصاف اگر ہوتا تو ہمارے کردار اتنے غلیظ ہیں کہ ہم اب تک زمین میں دھنسا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم آج تک موجود ہیں، تو آگے بھی ہمیں اللہ سے اس کے فضل کا اور اس کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک جو سب سے معتبر دین ہے یا سب سے پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے۔ دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو قرار دیا، یعنی اپنے نزدیک پسندیدہ دین اسلام کو قرار دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ دین اسلام تو سب سے اخیر میں جسے ہم دین اسلام کہتے ہیں یہ تو سب سے اخیر میں آیا، تو کیا اس سے پہلے رب کے نزدیک کوئی پسندیدہ دین نہیں تھا؟ اگر پسندیدہ دین نہیں تھا تو انبیاء ان دینوں کی طرف کیوں بلاتے رہے؟ انبیاء ایسے ادیان کی طرف لوگوں کو کیوں دعوت دیتے رہے جبکہ وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دین سے مراد اور دین اسلام سے مراد حضرت آدم سے لے کر آج تک نبی کریم علیہ السلام کی ذات تک تمام کے تمام وہ احکام شرعیہ مراد ہیں کہ جو رب کی جانب سے نازل کیے گئے اور سارے انبیاء میں مشترک ہیں۔ ان میں توحید ہے، ان میں رسالت ہے، ان میں آخرت ہے، ان میں فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، ان میں قیامت کے دن پر ایمان، قیامت کے دن اٹھائے جانے پر ایمان، حشر پر ایمان، جنت و جہنم پر ایمان۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو تمام انبیاء کے ادیان میں مشترک رہی ہیں، اور اسلام سے مراد یہی ہے، یعنی یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک معتبر دین اسلام ہے، تو اس سے مراد یہی ہے کہ یہ تمام تر چیزیں جو شروع سے لے کے آخر تک تمام انبیاء میں مشترک رہی ہیں ان سب پر ایمان لانا یہی اللہ کے نزدیک معتبر ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں اس سے ہمارے اس مذہب اسلام کی بھی فضیلت ثابت ان الفاظ میں کی جا سکتی ہے کہ دین اسلام میں اور ایمان میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایمان سے عقائد و نظریات مراد ہیں، تو اگر ہم یہ دیکھیں تو ایمان وہ تمام چیزوں کو شامل ہے کہ جو گزشتہ انبیاء نے بیان کی، اور اسلام میں بھی فرق آ جاتا ہے کہ اسلام سے مراد
رب کی اطاعت اور رب کی فرما برداری کرنا ہے۔ تو گویا کہ آج کے زمانے میں جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں وہ گزشتہ تمام کے تمام ادیان والوں سے اس معنی میں بہتر ہیں کہ آج کے زمانے میں گزشتہ تمام کے تمام ادیان منسوخ کیے جا چکے ہیں، اور رب کی اطاعت و فرما برداری گزشتہ تمام ادیان میں بھی یہی رہی کہ اللہ نے ہر نبی سے یہ وعدہ لیا کہ وہ حضور پر اگر حضور زندگی میں ان کی آئے تو حضور پر ایمان لائیں، اور ہر نبی اپنے امتیوں کو یہ پیغام دیتے رہے کہ اگر نبی کریم علیہ السلام کا زمانہ پاؤ تو ان پر ایمان نہیں آنا، ہمارے بعد ایک آخری نبی آنے والا ہے۔ تو گویا کہ تمام تر تعلیمات کا خلاصہ اگر نکالیں تو یہی نکلتا ہے کہ تمام تر ادیان کا ایک اب خلاصہ نکالیں تو وہ ہمارا دین اسلام اور شریعت محمدیہ ہے۔ تو اس لیے یہ شریعت محمدیہ دیگر تمام کے تمام شریعتوں پر، اور یہ دین اسلام جسے ہم اپنے دین کے طور پر کہتے ہیں، یہ دین اسلام گزشتہ تمام کے تمام ادیان کے جو دیگر تمام انبیاء سے منسوب رہے ان کے تمام مذاہب سے فضیلت اور فوقیت رکھتے ہیں۔ پھر رب نے ارشاد فرمایا کہ وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، وہ لوگ کہ جنہیں کتاب عطا کی گئی ان لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے علم کے آنے کے بعد سرکشی کرتے ہوئے، آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے، حسد کرتے ہوئے اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں میں اختلاف کیا، تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یہ ان کے لیے آپس میں حسد کی وجہ سے تھا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہاں آیات میں اختلاف سے جو مراد ہے وہ آیات میں اختلاف سے مراد یا تو یہودی ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا جب وصال ہونے لگا تو آپ نے توریت اپنی امت کے 70 علماء کو توریت کا وارث بنایا، ان کے حوالے توریت کی، اور ان 70 پر جو آپ نے نائب اپنا بنایا اور ان کا امیر مقرر کیا وہ حضرت یوشع بن نون علیہ نبینا علیہ السلام تھے۔ ان 70 نے حضرت یوشع علیہ نبینا علیہ السلام کی امیری کو قبول کیا، امارت کو قبول کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے توریت کی حفاظت کا حلف لیا۔ اور بعد میں کچھ عرصے کے بعد ان لوگوں کے آپس میں حضرت یوشع کے انتقال کر جانے کے بعد ان 70 لوگوں کے آپس میں اختلافات ایسے ہونے لگے کہ لوگ جو امیر و کبیر شخص چاہتا اپنے مطلب کا حکم ان 70 میں سے کسی ایک سے بھی بدلوا لیا کرتا تھا۔ تو یہ آہستہ آہستہ پھر یہاں تک کہ توریت میں اختلاف پیدا ہوا، تو یا تو اس سے یہ یہودی مراد ہے یا پھر اس سے عیسائی مراد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، اس کا علم لوگوں کو تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد لوگوں نے انجیل میں اختلاف کیا کہ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا عبد یعنی اللہ کا بندہ قرار دیا، ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو بجائے بندہ بنانے کے بیٹا بنا دیا۔ تو یا تو یہ اختلاف تھا یا پھر یہ اختلاف یہودیوں عیسائیوں سے سب کا تذکرہ اس آیت میں ہے کہ ان تمام نے اپنی اپنی کتابوں میں حضور کا ذکر سنا، اپنی اپنی کتابوں میں نبی کریم علیہ السلام کا تذکرہ انہوں نے پڑھا، حضور کی صفات جانتے تھے، حضور کی ذات کو پہچانتے تھے، لیکن جب نبی کریم علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو انہوں نے اپنی کتابوں کی آیات سے اختلاف کر کے حضور کی نبوت کا انکار کر دیا۔ تو یہ تو اس سے تمام کے تمام من جملہ عیسائی اور یہودی اور تمام اہل کتاب مراد ہیں۔ پھر رب کائنات نے ارشاد فرمایا بغیم بینہم، یہ ان کے درمیان آپس کے حسد کی وجہ سے تھا کہ یہودی اور عیسائی حسد کیا کرتے تھے اس بات میں کہ یہ نبوت کا جو سلسلہ ہم میں چلا آ رہا تھا، ہماری نسل اور ہماری نسل سے نبوت کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، یہ نبوت کا سلسلہ ہم سے چھن کر یہ بنو ہاشم میں کیسے چلا گیا، یہ قریش میں کیسے چلا گیا کہ قریش تو اس زمانے میں عزت اپنی جگہ، لیکن قریش کے پاس نہ تو حکمرانی تھی نہ تو قریش کے پاس مال و دولت تھا، پھر بالخصوص بنو ہاشم، اور بنو ہاشم میں بالخصوص بنو عبد المطلب کہ عزت دار گھرانہ ضرور تھا لیکن مال و دولت کے حساب سے، مال و دولت کے حوالے سے ان کے پاس دیکھنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ایک حیرت تھی کہ امیر و کبیر خاندانوں کو چھوڑ کر، اعلیٰ نسب کے خاندانوں کو چھوڑ کر یہ نبوت بنو اسرائیل سے چھن کر یہ نبوت انہیں کس طرح اور کیوں مل گئی، اور یہ وہ حسد تھا کہ جس کی وجہ سے یہودیوں نے، ان عیسائیوں نے
نبی کریم علیہ السلام کا انکار کیا، اور رب نے فرمایا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ اے محبوب، اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں، فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر یہ آپ سے بحث کریں، آپ سے بھی جھگڑا کریں، فَقُلْ، تو آپ ان سے فرما دیجیے، أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، کہ میں اور میری پیروی کرنے والوں نے اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا ہے۔ یعنی آپ ان سے صرف اتنا کہیں کہ میں نے اور میری پیروی کرنے والوں نے اللہ کے سامنے سر جھکا دیا ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، اور جو اہل کتاب ہیں آپ ان سے بھی کہیے، اور جو آپ کے معاشرے میں اس وقت کے موجود جو جاہل لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، آپ ان سے بھی کہیے، أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم اسلام لے آئے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ کہیں کہ ہاں ہم اسلام لے آئے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو انہوں نے ہدایت کو پا دیا۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر جائیں، یعنی وہ یہ کہہ دیں کہ ہم اسلام نہیں لائے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے محبوب آپ پر صرف ہمارا پیغام ان تک پہنچانا ہی لازم تھا۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پچھلی آیات میں رب کائنات نے اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا، عظیم گواہی کا ذکر ہوا، ملائکہ کی گواہی کا، اہل علم کی گواہی کا تذکرہ ہوا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کا ذکر فرمایا، ثواب کا ذکر فرمایا، آیات کے نزول کا اور ان میں اختلاف کا ذکر فرمایا۔ ان تمام چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد رب نے حضور سے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ تمام چیزیں جو ہم نے ظاہر کر دی، یہ تمام چیزیں جو ہم نے بتا دی کہ یہ حضور کو پہچانتے بھی ہیں، یہ حضور سے واقف بھی ہیں، یہ اپنی کتابوں میں حضور کا تذکرہ پڑھتے بھی آ رہے ہیں، ان میں آپس کا اختلاف ان کے آپس کے حسد کی وجہ سے ہے۔ یہ سب چیزیں جب آپ ان کو بتا چکے تو اب آپ ان سے اس کے باوجود بھی اگر آپ سے بحث کریں تو آپ ان سے صرف اتنا کہیں کہ ہم تو اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہمارے جو پیروی کرنے والے ہیں انہوں نے بھی اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکا دیا۔ یعنی آپ یہ کہہ کر پیچھے ہٹ جائیں کہ اس میں ہمارا کچھ نہیں، یہ تو محض اللہ کی نازل کی ہوئی آیات ہیں، اللہ کا نازل کیا ہوا پیغام ہے، اور ہم نے رب کے حضور اپنے سروں کو جھکا دیا ہے۔ پھر آپ ان سے کہیں کہ ہم نے تو اپنے سروں کو جھکا دیا، کیا اتنی نشانیاں آنے کے بعد تم بھی ایمان لاتے ہو، تم بھی اسلام لاتے ہو؟ تو اگر وہ یہ کہہ دیں کہ ہم اسلام لائے تو پھر اے محبوب انہوں نے ہدایت کو پا دیا ہے، اور اگر وہ آپ کی اس تمام بیان کے بعد بھی وہ یہ کہیں کہ ہم اسلام نہیں لائے تو پھر آپ پر صرف پیغام پہنچانا لازم تھا، آپ پر یہ لازم ہرگز نہیں کہ فلاں شخص کیوں مسلمان نہیں ہوا، اس کے بارے میں آپ سے کسی قسم کا کوئی سوال و جواب نہیں کیا جانا۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اپنے بندوں سے واقف ہے۔ پھر فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور بغیر حق انہوں نے انبیاء کو قتل کیا ناحق، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کو قتل کیا کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اے محبوب آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ دراصل بنی اسرائیل کے بارے میں نازل کی گئی، یہودیوں کے بارے میں نازل کی گئی آیت ہے۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو میں نے نبی کریم علیہ السلام سے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کن لوگوں کے بارے میں آیت مبارکہ نازل کی گئی؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو عبیدہ، اس سے یہودی بنی اسرائیل مراد ہیں کہ جنہوں نے دن کے پہلے وقت میں، یعنی ایک ہی دن میں صبح کے وقت میں 43 انبیاء کرام کو شہید کیا، ایک ہی وقت میں، ایک ہی دن کی صبح کے وقت میں ہی 43 انبیاء کرام کو انہوں نے قتل کیا۔ اور جب ان کی شہادت کے بعد ان کی قوم کے کچھ ایسے لوگ کہ جو عقل مند تھے، جو حکمت والے تھے، وہ آئے، وہ ان کی تعداد 112 ہے، وہ 112 افراد جب آئے جو انہیں نصیحت کر رہے تھے، اس قتل و غارت گری سے روکنے والے تھے، انہوں نے شام کے وقت میں ان 112 کو بھی قتل کر دیا۔ تو اس قتل و غارت گری کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، جو انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور جو انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور جو لوگوں میں سے نیکی کی نصیحت کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں۔ یہ دراصل انبیاء کرام، یہاں اگر یہ اعتراض کیا جائے
کہ اللہ کی آیات کا انکار تو وہ شخص کرتا ہے کہ جو رب کی آیات کو سرے سے مانتا ہی نہ ہو۔ اب یہودیوں نے یا عیسائیوں نے کہ جن کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ان لوگوں نے تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا، بہت سی آیات کا اقرار بھی کیا۔ مثال کے طور پر یہ اللہ کو ایک مانتے تھے، مثال کے طور پر یہ جنت و جہنم کے تصور کو مانتے تھے، یہ آخرت کے دن کو مانتے ہیں، یہ قیامت کے دن کے حوالے سے تمام تر جو ہمارے عقائد ہیں یہ ان عقائد کو مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں، یہ فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہوا کہ ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان تمام کتابوں میں، آیات میں یہ آیت بھی اور یہ بھی ان کتابوں میں ذکر موجود تھا کہ آخری پیغمبر جن کا نام احمد ہے انہوں نے نازل ہونا ہے، اور انہوں نے جب نبی کریم علیہ السلام پر ایمان نہ لا کر اس ایک آیت کا انکار کیا تو گویا کہ انہوں نے ساری کی ساری آیات کا انکار کر دیا، کیونکہ قرآن کی اگر کسی ایک آیت کا کوئی شخص انکار کرتا ہے تو اسے رعایت نہیں دی جائے گی کہ اس نے صرف ایک آیت کا انکار کیا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس نے ایک آیت کو نہیں مانا تو مطلب یہ ہوا کہ پورے قرآن کو اس نے نہیں مانا۔ تو اس ضمن میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ صرف حضور پر ایمان نہ لا کر انہوں نے پچھلی تمام کی تمام آیات جن پر یہ ایمان رکھتے بھی تھے اس سارے کے سارے ایمان کو بھی ضائع کر دیے۔ پھر فرمایا کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہاں پر بھی اگر یہ سوال کیا جائے کہ رب کائنات نے یہ جو آیت نازل فرمائی یہ حضور کے زمانے کے یہودیوں اور بنی اسرائیلیوں کے لیے نازل ہوئی، اور قتل کرنے والے تو حضور کے زمانے کے یہودی نہیں تھے، وہ تو اس وقت کے لوگ تھے، اس وقت کے بنو اسرائیلی تھے کہ جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا، تو ان لوگوں کے لیے یہ آیت کیوں نازل کی گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بنو اسرائیل، یہ بنی اسرائیلی جو حضور کے زمانے میں تھے، وہ اپنے آبا و اجداد کے اس قتل و غارت گیری والے کام کو فخر کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے، اسے اچھا سمجھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں اس بات کا ذکر فرمایا کہ تم اگر اسے درست سمجھتے ہو، اچھا سمجھتے ہو، تو پھر تمہارا حشر بھی انہیں کے ساتھ ہے، فبشرہم بعذاب الیم، اور تمہارے لیے حضور کو فرمایا کہ آپ انہیں یہ اسے قابل فخر کام سمجھتے ہیں، یہ اسے بہترین اور نیک کام سمجھتے ہیں اس قتل و غارت گیری کو، تو آپ بھی پھر انہیں اس نیک کام کے بدلے ان کی دانش کے مطابق اس نیک کام کے بدلے میں خوشخبری سنا دیجیے کہ ہم انہیں دردناک عذاب دیں گے۔ تو یہ ایک ایسا انداز ہے کہ جس سے ان سے استہزاء کیا جا رہا ہے، انہیں مذاق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس انداز میں اس آیت مبارکہ میں گویا کہ ان کے ساتھ ان کا استہزاء کیا گیا کہ تم جسے نیک کام سمجھتے ہو تو نیک کام پر تو پھر کسی قسم کی خوشخبری ہونی چاہیے، کسی قسم کا انعام ملنا چاہیے۔ اگر کوئی قابل فخر کام ہو تو اس قابل فخر کام کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں انعام ملے۔ تو رب نے گویا کہ فرمایا کہ تم اسے قابل فخر کام سمجھتے ہو تو ہم تمہارے اس فخر والے کام کے بدلے میں تمہیں یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے انعام تیار کر رکھا ہے، اور انعام کہ جو ہم تمہیں عطا کریں گے۔ پھر فرمایا الم تر اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سارے اعمال دنیا میں بھی ضائع ہوئے اور آخرت میں بھی ضائع ہوئے، وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے ان کے تین گناہوں کا ذکر فرمایا، 3 جرائم کا ذکر فرمایا، پھر آگے ان 3 جرائم کی 3 سزائیں ذکر فرمائیں۔ 3 جرائم جو ذکر فرمائے ان میں سے سب سے پہلا جو جرم تھا وہ اللہ کی آیات کا انکار ہے، دوسرا جرم انبیاء کا ناحق قتل، تیسرا جرم نصیحت کرنے والوں کو قتل کرنا۔ یہ 3 جرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ان کے یہاں ذکر فرمائے۔ پھر ان 3 جرموں کو بیان کرنے کے بعد، ان 3 جرائم کے بعد رب کائنات نے 3 سزائیں بیان فرمائیں۔ پہلی سزا یہ کہ ان کی اعمال دنیا میں ضائع ہو جائیں گے۔ دنیا میں اعمال کے ضائع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ ان نیک اعمال کی وجہ سے انہیں برکتوں سے نوازتا ہے۔ رب کائنات ان نیک اعمال کی وجہ سے انہیں آفات و بلیات سے محفوظ رکھتا ہے، تو یہ ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور انہیں برکات سمیت اللہ کی رحمت کا کسی قسم کا کوئی فائدہ ہرگز نہیں ہوگا۔ دوسری جو سزا رب نے ذکر فرمائی وہ یہ کہ ان کی آخرت میں بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور آخرت میں اعمال کے ضائع ہونے سے مراد یہ ہے کہ کل بروز قیامت جب وہ نامہ اعمال لے کر جائیں گے رب کی بارگاہ میں، تو ان کے نامہ اعمال کی ساری نیکیاں ان سے سلب کر کے گناہ ان کے نامہ اعمال میں داخل کر دیے جائیں گے، تو یہ آخرت میں بھی ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور تیسری جس سزا کا رب نے ذکر فرمایا وما لهم من ناصرین، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ کل بروز قیامت ایسے لوگوں کی شفاعت کرنے والا
ایسے لوگوں کی سفارش کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، نہ ان کی انبیاء ان کی سفارش کریں گے، نہ ہمارے نبی علیہ السلام ان کی سفارش و شفاعت کریں گے، نہ دنیا کا اور کوئی شخص ان کی شفاعت کرے گا۔ اور اگر بالفرض کسی نے کی تو رب کائنات نے یہ واضح یہاں فرما دیا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کسی کی بھی شفاعت کو قبول نہیں فرمائے گا۔ تو الحمدللہ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 22 تک کا معنی و مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ خلاصتاً دیکھیں تو رب کائنات نے اہل علم کے فضائل بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے عظیم جو گواہی جسے ہم کہیں، رب کائنات نے اس گواہی کا یہاں ذکر فرمایا، اپنی وحدانیت کی گواہی رب کائنات نے خود ذکر فرمائی۔ پھر اسلام کی اہمیت کو، دین کی اہمیت کو، ایمان کی اہمیت کو رب کائنات نے ذکر فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے انبیاء کے قتل اور آپس میں اختلافات کی وجہ کو ذکر فرمایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کے جرائم کی سزا کے حوالے سے بیان فرمایا۔ حضور اکرم علیہ السلام کو یہ نصیحت کی گئی کہ لوگ جب آپ سے بات کریں تو آپ ان سے صرف اتنا ہی کہیں، جب پوری بات ہو چکی ہو، حجت پوری ہو چکی ہو، تو آپ صرف ان سے اتنا ہی کہیں کہ ہم تو صرف اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، تم ایمان لانے والے ہو تو بتاؤ، اگر نہیں آئے تو ٹھیک، نہ لائیں تو پھر آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہی رویہ آج ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پر ایمان رکھیں، لوگوں کو واضح و نصیحت کریں، لوگوں کو نیک باتوں کی تلقین کریں، اور اگر ہم سے تمام تر دلائل کے پیش کرنے کے باوجود بھی کوئی سوال ہو تو صرف اتنا کہہ کے پیچھے ہٹ جائیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ تم اگر ان کے احکام کو مانتے ہو تو ٹھیک، نہیں مانتے تو پھر کم از کم ہم سے اس بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی